لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج کی دوسری کلپ میں اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ مکے سے روانگی کے بعد امام نے سب سے پہلے کس منزل پر قیام فرمایا۔ تو تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مکے کی روانگی کے بعد سب سے پہلے امام نے منزل تنعیم پر امام نے قیام فرمایا، مگر اس منزل تنعیم پر پہنچنے سے پہلے مکے کی جانب سے ایک فوجی دستہ یعنی حاکم مکہ کی جانب سے ایک فوجی دستہ آ کے امام کی راہ میں حائل ہوا، یعنی وہ فوجی دستہ اس بات پر مامور کیا گیا تھا کہ امام کو مکے سے باہر نہ جانے دے، بلکہ امام کو وہیں گرفتار کر لے، امام کو وہیں روک دے، مگر امام کے ساتھیوں کی بہترین ثابت قدمی کے مقابلے میں فوجی دستے کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ امام کو راستہ دے۔ بہرحال امام نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور منزل تنعیم پر آ کے امام نے قیام فرمایا۔ یہاں پہ دو واقعہ پیش آیا اس منزل پر۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ اسی منزل تنعیم پر یمن کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ امام نے اس قافلے سے اور ان کے سرداروں سے کچھ اونٹ کرائے پہ لیے اپنے اسباب کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی سواری کے لیے، اور امام نے ان کے سرداروں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ عراق تک چلنا چاہے تو وہ ساتھ چل سکتا ہے، میں اسے عراق تک کا کرایہ بھی دوں گا اور ان کو اپنی جانب سے بطور تحفہ یعنی انعام تحفہ بھی اسے عطا کروں گا، اور پھر اگر کوئی نصف راستے سے آدھے راستے سے کوئی واپس بھی آنا چاہے تو وہ آدھے راستے سے واپس بھی جا سکتا ہے، اور جہاں تک وہ میرے ساتھ آیا ہوگا میں اس کو اتنی دور کا کرایہ بھی دوں گا۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ پیش ہے کہ اسی منزل تنعیم پر عبداللہ ابن جعفر اور حاکم مکہ یا حاکم مکہ و مدینہ کے بھائی یحییٰ ابن سعید نے آ کر امام سے اسی منزل تنعیم پر ملاقات کی۔ واقعہ یوں ہے کہ جب عبداللہ ابن جعفر کو اس بات کی اطلاع ملی کہ امام مکے سے کوچ کر عراق جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو عبداللہ ابن جعفر نے ایک خط لکھا اور اس خط کو اپنے دونوں فرزند اور محمد کے ذریعے سے روانہ کیا کہ تیزی سے آپ یہ خط امام کی خدمت میں پہنچ کر امام کو خط دیں، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کو جیسے ہی یہ میرا خط ملے آپ وہیں پہ ٹھہر جائیں، جلدی نہ کیجیے، اپنے سفر کو ملتوی کر دیجیے، کیونکہ مجھے آپ کی قتل، آپ کی شہادت اور اہل بیت کی تباہی اور بربادی کا اندیشہ ہے، اور میں خود اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ تیزی سے اور محمد یہ خط لے کر امام سے ملحق ہو گئے اسی منزل پر، اور پھر عبداللہ ابن جعفر حاکم مدینہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور حاکم مدینہ کے پاس پہنچ کر ایک امان نامہ حاصل کیا شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور پھر حاکم مدینہ نے یہ شرط رکھی کہ تمہارے ساتھ میرا بھائی یحییٰ ابن سعید بھی جا کر امام سے ملاقات کرے گا، ان کو بتائے گا، ان کو روکے گا اس قیام سے۔ بہرحال عبداللہ ابن جعفر اور حاکم مدینہ کا بھائی یحییٰ ابن سعید دونوں منزل تنعیم پر آ کر امام سے ملاقات کی اور اس امان نامے کو دیا۔ امام نے اس امان نامے کو پڑھا اور اس کے بعد اس خط کا جواب بھی دیا، اور پھر عبداللہ ابن جعفر کی رائے سے اختلاف کیا، اور اختلاف کرنے کے بعد انہیں نصیحت کی کہ یہ مطلب کہ انہیں بتایا کہ میری یہ منزل ہے، مجھے اس سفر پر جانا ہے کیونکہ رسول اور خدا کا حکم ہے اور مجھے اب یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے۔ حسین ابن علی بہتر طریقے سے بخوبی اس بات کو جانتے تھے کہ مرکزی حکومت کے قیام کے خلاف، مرکزی حکومت کے خلاف ایک قیام کے مقابلے میں ایک مقامی حاکم کی امان نامے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور پھر امام نے اس خط میں جو حاکم مدینہ کو لکھا اس میں جواب میں ایک لائن لکھی جو بہترین لائن تھی، وہ ایک بہترین لائن یہ تھی کہ بہترین امان نامہ خدا کی پناہ گاہ ہے۔ انشاءاللہ اسی کلپ میں امام کی دوسری منزل کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔